بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں جس میں ہم احوال بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 48 کی تفسیر کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ احسان یاد دلا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات دلائی۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا ذکر ہے۔ اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ اس کی عمر 400 برس سے زیادہ تھی۔ آل فرعون سے یہاں مراد فرعون کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں بنی اسرائیل آ کر آباد ہوئے تو 400 سال میں ان کی عمر لاکھوں تک پہنچ گئی، اور مصر کے بادشاہ جن کا لقب فرعون تھا ان کو بنی اسرائیل کا یہاں رہنا سخت ناپسند تھا۔ وہ کسی طرح سے ان کو نکالنا چاہتے تھے۔ ان پر بہت زیادہ ظلم کیے جاتے، ان کی عورتوں سے سود کٹوایا جاتا، ان پر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے، اور ان سے پتھر جو ہے وہ بھاری پتھر اٹھوائے جاتے جن کی وجہ سے ان کی کمریں جھک گئی تھیں اور ان کی گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ جو کوئی ٹیکس نہ دیتا اس کو 1 مہینے تک ہاتھ باندھ کر کھڑا رکھا جاتا۔ یہ بہت بے رحمانہ سلوک کیے جاتے اور یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اسی دور میں فرعون جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کو خواب آیا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آتی ہے جو ان کے گھروں کو جلا دیتی ہے اور بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس نے کہانوں کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ کہانوں نے کہا کہ تمہارے لیے بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا ہوگا جو تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ فرعون نے یہ سن کر حکم دیا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے اور 90,000 سے زیادہ حمل گرا دیے گئے۔ جب اسی دور میں جو ان کی قوم کے بوڑھے تھے وہ بھی جلد مرنے لگے۔ جب فرعون کے جو امیر لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ قتل ہو رہا ہے تو ان کو فکر لاحق ہوئی، اور وہ فرعون کے پاس شکایت لے کر گئے کہ اگر اسی طرح قتل ہوتا رہا تو ہمیں خدمتگار کہاں سے ملیں گے۔ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال قتل کیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ جس سال چھوڑنا تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل تھا اس سال موسیٰ پیدا ہوئے۔ جب فرعون کا ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے راتوں رات نکل جائیں۔ راستے میں ایک سمندر آتا تھا، بحر کلزم پڑتا تھا۔ فرعون بھی جو ہے وہ ان کے پیچھے تعاقب کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل سمندر پار کر گئے۔ جب فرعون نے یہ دیکھا تو وہ بھی اسی راستے پر گزرنے لگا۔ اس اللہ کے حکم سے سمندر کا پانی اپنے حال پر آ گیا اور فرعون اپنے لشکر کے سمیت ڈوب گیا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، ابن عباس سے روایت ہے، تو انہوں نے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہماری قوم کو جب فرعون سے نجات ملی، فرعون سمندر میں غرق ہو گیا، تو ہم اس یاد میں تشکر کے لیے موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ایک روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی کہ عاشورہ کے دن 10 کا روزہ رکھنا ہے تو اس کے ساتھ 9 کا روزہ ملا کر رکھیں گے۔